بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ جو سبق چل رہا تھا، دو باتیں سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے سے، دعوت اور تبلیغ سے وہ ثابت ہوتی ہیں۔ پہلے آپ کو ذکر کر دیا کتنے 950 سال، یعنی 9.5 صدیاں حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی قوم کے سامنے۔ اس کے بعد کتنے مسلمان ہوئے، یعنی کتنے ایمان لائے، سیدنا نوح علیہ السلام کی تبلیغ دعوت کو کتنے لوگوں نے مانا، وہ بھی آپ کو بتا دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال مسلسل، نتیجہ کیا نکلا؟ 80 آدمیوں نے دعوت کو قبول کیا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ بے حیثیت لوگ تھے، غریب لوگ تھے، اور چودھریوں کا اور وڈیروں کا جواب کیا تھا وہ بھی پچھلے سبق میں آپ کو بتا دیا۔ اب دو باتیں کھل کے سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ دین کے داعی اور توحید کے مبلغ کو، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کو یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ میرے سننے والے لوگ کتنے ہیں، مجھے ماننے والے یا مجھے سننے والے لوگ کتنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے میرے مقتدیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، میرے مرید بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، بلکہ اس کے سامنے اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، یہی ضروری ہے۔ بات سچ کہنی ہے، بات حق کہنی ہے، چاہے لوگ بڑھے یا کم ہوں، بڑے لوگ آئیں یا نہ آئیں، چودھری مانے یا نہ مانے۔ دین کے داعی اور حق کے مبلغ کو لوگوں کے پیشانیاں دیکھ کر یا لوگوں کا رویہ دیکھ کر نہیں بات کرنی چاہیے، نہیں بیان کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ حق بات کو چھپانا، قرآن کے احکامات پر پردے ڈالنا، اس سے کام نہیں لینا چاہیے کہ مجھے پیسے دینے والے لوگ، مرید میرے ختم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، پیسے نہیں ملیں گے، مال نہیں ملے گا، دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں ملے گی، اس لیے یہ کام اس طرح کروں کہ میں دنیا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، دنیا والوں کے سامنے پسندیدہ بن جاؤں، دنیا والے لوگ میرے پاس زیادہ آ جائیں۔ اس لیے توحید یا اللہ کی طرف نہیں بلانا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی طرف بلانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ حق کا معیار لوگوں کی قلت یا کثرت پر نہیں ہے، یعنی کم ہونے پر یا زیادہ ہونے پر نہیں ہے، بلکہ حق ہی ہوتا ہے، چاہے ماننے والے بالکل نہ ہوں یا ماننے والے کم ہوں، 1 ہو یا 100 ہوں یا 1000 ہوں۔ یہ حق باطل کا مقابلہ آ جائے، فرعون 70,000 جادوگروں کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لے کے آیا، مقابلے کا میدان سجا، 70,000 کے مقابلے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اکیلے آئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ تھی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو آج بھی اسی طرح ہے، تعداد یا کثرت یہ حق کا معیار نہیں ہے، قلت و کثرت حق کا معیار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی ہے جو حق بات کہنے والا ہو۔ کیوں کہ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر ناشکرے ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ بے علم ہیں، اکثرهم الجاہلون، اکثر جاہل ہیں ان میں سے، اکثرهم لا يؤمنون، اکثر ان میں سے بے ایمان تھے، ایمان والے نہیں ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ تو یہ دو باتیں ضرور یاد رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے عذاب الہی کا نزول، سیدنا نوح علیہ السلام کو تسلی، وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آپ کو بتائیں گے۔